الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير قال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والتسليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ توفیق الہی اپنے محبوب مرشد پاک کی برکت سے ظہر کے بعد اس نشست میں گزشتہ کئی روز سے آج تیسرا روزہ ہے، صدقے کے بارے میں بات چل رہی ہے کہ صدقہ رد البلا ہے، اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والا، قبر کی گرمی کو دور کرنے والا، اور اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ بات یہ چل رہی تھی کہ اگر کوئی آدمی مالی طور پر کوئی صدقہ نہیں کر سکتا یا اس کے پاس گنجائش نہیں ہے تو بہت سے نیک کام ایسے ہیں کہ جب آدمی وہ نیک کام کرتا ہے تو احادیث مبارکہ کی روشنی میں اس پر صدقے کا ثواب ملتا ہے، اور وہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں، اور اس پر گزشتہ کئی روز سے بات چل رہی ہے کہ پہلی بات یہ بیان کی گئی کہ برائی سے روکنا صدقہ ہے، پھر دوسری بات یہ بیان کی گئی کہ نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، جس پر کل بات چل رہی تھی کہ کسی بھائی مسلمان کو نیکی کی ترغیب دے دینا، نیکی کے راستے پہ لگا دینا، یہ بھی ایک صدقہ ہے، اور یہ خیر خواہی کا جذبہ خالی اپنی ذات تک محدود نہیں ہونا چاہیے کہ ایک آدمی خود تو اگر نیک ہے، نیکی پر چل رہا ہے، تو اس کے دل میں یہ درد دل ضرور ہونا چاہیے کہ ہمارے بہت سے بھائی ایسے ہیں کہ جو بے راہ روی کا شکار ہیں، غلط راستوں پر چل رہے ہیں، تو ہمیں کسی طرح انہیں بھی صحیح راستے پر لانا چاہیے، صحیح راستے پر لانا چاہیے۔ اور اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر ہمارا کوئی رشتہ دار ہے، ہمارا کوئی دوست ہے، کوئی ہمارے حلقہ احباب میں سے ہے، اور اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کسی برائی کے اندر مبتلا ہے، کسی گناہ کے اندر مبتلا ہے، کوئی بری عادت اس کے اندر ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے کہنے سے اس پر اثر نہیں ہوگا، تو اس کا آسان سا راستہ یہ ہے کہ کسی اللہ والے کے پاس کسی نیک صحبت میں اسے لے جائے، کم از کم اتنا ضرور کرے کہ اسے کسی نیک صحبت کا راستہ دکھا دیں، اور جب اسے کسی نیک صحبت کا راستہ دکھایا جائے گا تو اس نیک صحبت کا اثر ضرور ہوگا، اور وہ شخص جب اس برائی کو چھوڑ دے گا، نیکی کے راستے پر آ جائے گا، تو یہ جو اسے نیک صحبت میں لانے والا ہے محروم یہ بھی نہیں رہے گا، اس کی نیکی کا صلہ اس کو بھی ملتا رہے گا۔ اس لیے اگر آدمی خود اسے لگتا ہے کہ میری بات کا اثر نہیں ہوگا یا میرے کہنے سے کوئی میری بات کو قبول نہیں کرے گا، تو کم از کم اتنا تو ضرور کرنا چاہیے کہ کسی نیک صحبت سے خود بھی جڑنا چاہیے
اور نیک صحبت کے ساتھ اپنے اس پیارے کو، دوست کو، بھائی کو نیک صحبت سے جوڑ دینا چاہیے، کیونکہ نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی نیک صحبت ہے، اور یہ اتنی بڑی نیکی ہے نیک صحبت کہ ایمان جیسی قیمتی چیز کی اگر حفاظت ہو سکتی ہے تو وہ نیک صحبت کے ذریعے سے ہو سکتی ہے، اور کفر سے اگر انسان بچ سکتا ہے تو اسی نیک صحبت کی وجہ سے بچ سکتا ہے کہ نیک صحبت میں رہنے والا اگر اس سے کوئی گناہ ہو جائے، پہلی بات تو گناہ ہوتا نہیں، اور اگر ہو جائے شامت اعمال سے، نفس و شیطان کے بہکاوے سے، تو نیک صحبت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اسے فوری توبہ کی توفیق مل جاتی ہے، یہ دوسرا فائدہ ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اگر وہ گناہ کرتا بھی رہا لیکن ایمان کی قدر و منزلت اس کے دل کے اندر ایسی ہوگی، جس کو حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نیک صحبت کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ خروج عن الاسلام کا خطرہ جاتا رہتا ہے، کہ یہ آدمی اسلام چھوڑ کر کسی اور جگہ چلا جائے گا تو یہ خروج عن الاسلام کا جو خطرہ ہے یہ جاتا رہتا ہے۔ اس لیے نیک صحبت کو بھی اختیار کرنا چاہیے اور نیک لوگوں سے محبت بھی رکھنی چاہیے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی حاضر ہوئے اور آ کر سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے پوچھا کہ بھائی قیامت کے بارے میں سوال تو کر رہا ہے لیکن یہ تو بتا کہ تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے، سوال تو کر رہا ہے۔ تو کہا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کوئی بہت زیادہ نیکیوں کا ذخیرہ نہیں ہے، لیکن ایک چیز ہے، اللہ وہ ہمیں بھی نصیب فرما دے، کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، اللہ یہ محبت ہمیں بھی عطا فرما دے، سچائی کے ساتھ، دل کی گہرائی کے ساتھ اللہ یہ محبت ہمیں بھی عطا فرما دے۔ بس اس محبت کے اندر ہی نجات ہے کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، باقی اور زیادہ اعمال کا ذخیرہ نہیں۔ اور یہ اس زمانے میں اس سے مراد کے زیادہ اعمال کا ذخیرہ نہیں، تو فرائض اور واجبات تو سب کے پورے ہوتے تھے، لیکن بہت زیادہ نفل عبادت کا ذخیرہ نہیں، مستحبات کا بہت زیادہ ذخیرہ نہیں، لیکن فرائض واجبات پورے ہوتے تھے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب جواب دیا، یعنی محبت کتنی قابل قدر چیز ہے۔ فرمایا کہ المرء مع من احب، کہ جو جس کے ساتھ محبت رکھے گا وہ اسی کے ساتھ ہوگا، جو جس کے ساتھ محبت رکھے گا وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو پتہ یہ چلا کہ محبت کا جو معیار ہے وہ صحیح جگہ پر محبت کو لگانا ہے، اور اس کا سب سے بہترین مصرف جو محبت کا ہے کہ وہ نیک لوگوں کے ساتھ محبت رکھے، نیک لوگوں کے ساتھ۔ اس لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سعدی نیک تو نہیں ہے لیکن نیک لوگوں سے محبت رکھتا ہے، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے ساتھ حشر فرمائے گا، نیک لوگوں کی جماعت میں کھڑا کر دے گا کہ چلو یہ نیک تو نہیں ہے لیکن نیک لوگوں سے محبت تو کرتا ہے۔ اور اس کی مثال بزرگوں نے یہ دی کہ جیسے جب گندم تلتی ہے تو گندم کے اندر اگر کوئی کنکر پتھر بھی ہوتا ہے، کوئی تنکا بھی ہوتا ہے، تو وہ بھی گندم کے بھاؤ تل جاتا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ کنکر کی، تنکے کی قیمت الگ ہوگی، بلکہ گندم کی قیمت میں وہ تل جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم جیسے کنکر، پتھر، تنکے، ناکارہ، نکمے، اگر ہم نیک صحبت کے ساتھ اگر جڑے رہے، نیک لوگوں کے ساتھ اگر وابستہ رہے، تو اللہ سے امید ہے کہ اللہ نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما دے گا، اور ان نیک لوگوں کی معیت میں اللہ ہمیں بھی جنت عطا کر دے گا۔ تو نیکی میں سب سے بڑی جو نیکی ہے وہ نیک صحبت کا اہتمام ہے، یہ سب سے بڑی نیکی ہے، جس میں یہ تاثیر ہے کہ بڑی سے بڑی نیکی کا کرنا آسان ہو جاتا ہے اور بڑے سے بڑے گناہ سے بچنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اور کم از کم اتنا تو ضرور ہونا چاہیے کہ نیک لوگوں سے محبت رکھے، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے، لیکن کبھی کسی نیک آدمی سے دل میں بغض اور عداوت نہ رکھے، بغض اور عداوت نہ رکھے، کیونکہ جو اللہ کے بندوں سے بغض اور عداوت رکھتا ہے، جو اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے ولی ہیں،
تو پھر اللہ کی طرف سے اس کے لیے اعلان جنگ ہے۔ جیسے سود لینے دینے والے کے لیے اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے، ایسے ہی اللہ کے ولی سے کوئی عداوت رکھے، اس کے دوست سے کوئی عداوت رکھے، اس سے بھی اعلان جنگ ہے۔ تو دوسری بات یہ چل رہی تھی کہ نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، اور یہ میں کل بھی عرض کر رہا تھا کہ پہلے خود نیکی پر عمل کرے، اور جب خود کو نیکی پر استقامت ہو جائے تو پھر آگے دوسروں کو بھی نیکی کا حکم کرے۔ اور نیکی کے حکم کی ابتدا کہاں سے کرے؟ نیکی کے حکم کی جو ابتدا ہے کہ وہ اپنے گھر سے کرے۔ پہلے اپنے گھر میں نیکی کی تلقین کرے، اپنی بیوی کو نیکی کی تلقین کرے، اپنی اولاد کو نیکی کی تلقین کرے، اس طریقے سے نیکی پر خود چلنے والا بن جائے۔ نیکی کی تلقین کرنی چاہیے، اور اس کا آسان سا راستہ یہ ہے کہ اپنے گھر کو ایک دینی ماحول بنانے کے لیے اور دینی رنگ میں رنگنے کے لیے اس کا آسان سا طریقہ یہ بزرگوں نے بیان فرمایا کہ گھر میں کوئی کتابی تعلیم کا سلسلہ شروع کر دے۔ یہ سب سے آسان طریقہ ہے کہ اگر گھر کے ماحول کو سازگار بنانا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو پہلے اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، پھر اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ تو پتہ یہ چلا کہ پہلے اپنی ذات پر محنت کرنا، اپنی ذات کو نیکی کے راستے پر لانا، خود نیکی کا عادی اور خوگر ہونا، یہ اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچانا ہے۔ پھر اس کے بعد اپنے گھر والوں کو، کیونکہ سب سے قریب تعلق انسان کا اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوتا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ۔ اب اپنی بیوی اور اپنی اولاد تک نیکی اور خیر خواہی کی بات کو پہنچائے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر عورت تک دین کی بات کو نہ پہنچایا گیا تو قیامت کے دن ایک ایک عورت کئی آدمیوں کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے گی۔ آج لوگ باہر تو محنت کر لیتے ہیں لیکن گھر میں محنت نہیں کرتے۔ گھر کا ماحول بگڑا ہوا ہے لیکن باہر جا کر محنت کر رہے ہیں۔ کیا ہے جی باہر دین کی محنت کر رہے ہیں، تو ٹھیک ہے محنت کرنی چاہیے، اس سے انکار نہیں ہے۔ یہ بھی اس امت کے فرائض میں سے ہے کہ اس امت کو اسی لیے نکالا گیا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ اس امت کو بہترین امت کا جو لقب ملا وہ اسی وجہ سے ملا کہ یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے ہیں، اور اس کے پیدا کرنے کے مقصد کو بھی اللہ نے یہی بیان کیا کہ ہم نے کس لیے اس امت کو نکالا، کس لیے پیدا کیا۔ تو اس لیے نیکی کا جو حکم ہے اس کی جو ابتدا ہے وہ اپنی ذات سے ہے، پھر اپنے گھر والوں سے ہے، کہ پہلے اپنے گھر والوں کو نیکی کا حکم کرے۔ اور اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ کوئی ایک وقت مقرر کر کے اور کسی عالم سے، کسی اللہ والے کے مشورے سے کوئی دینی کتاب، اس کی تعلیم کا سلسلہ شروع کر دے۔ اور بزرگوں نے یہاں تک، ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک صاحب کو اس بات کا مشورہ دیا گیا کہ بھئی گھر میں دینی تعلیم شروع کر دو، کیونکہ گھر کا ماحول خراب تھا، بیوی کہنا نہیں مانتی تھی۔ تو انہوں نے کہا جی بہت اچھا، انہوں نے گھر میں تعلیم شروع کر دی، لیکن وہی بات کہ بیوی کا مزاج بگڑا ہوا تھا، اب وہ بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی، سننا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ تو ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم آواز کے ساتھ اپنے معمول کو پورا کرو، چاہے وہ سنے یا نہ سنے، لیکن آپ آواز کے ساتھ جتنی دیر آپ کو تعلیم کرنی ہے، 10 منٹ 15 منٹ، بس اس معمول کو پورا کرو۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شروع میں، کیونکہ اس کی ایک اپنی برکت ہے کہ جب دینی تعلیم گھر کے اندر ہوتی ہے اس کی ایک برکت ہوتی ہے، اور جب وہ برکت گھر کے اندر آتی ہے تو پھر دلوں کی سختی جاتی ہے، دلوں میں نرمی آتی ہے، اور اس تعلیم کی کشش ایسی ہے کہ ہم اگر لاکھ اپنی باتیں کریں اس کے اندر وہ کشش نہیں ہوتی جو اللہ کے، جو قرآن اور حدیث کی باتیں ہیں، اکابر کی باتیں ہیں، اس کے اندر جو جاذبیت اور کشش ہے کہ دل اس کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ تو چند دن کے بعد وہی بیوی کے جو پہلے اس سے دور بھاگ رہی تھی، چند دن انہوں نے اس معمول کو نبھایا، اب وہی بیوی اس تعلیم کے اندر بیٹھنے لگی، اور آہستہ آہستہ بالآخر آپس میں مناسبت ہوئی اور گھر کا ماحول بہتر ہو گیا۔
آج اس چیز کے اوپر محنت نہیں کی جاتی۔ باہر تو ہر آدمی چاہتا ہے کہ باہر جا کر جو ہے وہ لوگوں تک دین کو پہنچائے، تو ٹھیک ہے باہر بھی پہنچانا چاہیے، لیکن پہلے اپنے گھر کو تو پورا کرو۔ اپنے گھر کے اندر خلا موجود ہو اور باہر جا کر خلا پر کر رہا ہو، تو پہلی ابتدا جو ہے وہ اپنے گھر سے کرنی چاہیے۔ اور اس کا آسان سا راستہ ہر آدمی کے لیے یہ ہے کہ وہ گھر میں دینی تعلیم کو شروع کر دے۔ مثلا فضائل اعمال ہے، بہت ہی بابرکت کتاب ہے۔ اب یہ فضائل اعمال مسجد میں تو پڑھی جاتی ہے، لیکن اگر اس کی تعلیم گھر گھر میں شروع ہو جائے تو کتنی اس کی برکت ہوگی، کیونکہ اس سے اعمال کی فضیلت پتہ چلتی ہے کہ کس عمل کی کیا فضیلت ہے۔ فضائل اعمال ہے، فضائل صدقات ہے، فضائل نماز ہے، یہ ساری فضائل پر کتابیں موجود ہیں۔ پھر اسی طریقے سے ہمارے دین کا ایک اہم شعبہ عبادات کا شعبہ ہے، اور عبادات میں نماز جو ہے وہ سب سے اہم ہے، جو اول ترین فریضہ ہے ایمان کے بعد نماز۔ تو ایمان کے بعد جو ہے وہ نماز ہے، لیکن اکثر یہ ہے کہ یا تو مرد نماز پڑھتا ہے تو بیوی نماز نہیں پڑھتی گھر میں، اور اگر نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے مسائل کا علم نہیں ہے۔ اور کسی بھی عبادت کی صحیح قیمت جب ادا ہوتی ہے کہ جب انسان کو مسائل کا علم ہو۔ آج کیا ہے کہ دیکھ کر نماز تو پڑھ لی، لیکن اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ نماز کا حق کیا ہے اور کن مسائل کی رعایت کر کے نماز کو ادا کرنا چاہیے۔ اس لیے آسان سی بات ہے، جیسے آج کل کا زمانہ رمضان کا زمانہ بھی ہے اور یہ لاک ڈاؤن کا زمانہ بھی ہے، فرصت بھی ہے، تو نماز پر محنت کرنی چاہیے کہ ہماری نماز قیمتی بن جائے۔ اور یہ کتنی بڑی نیکی ہے نماز، کہ قیامت کے دن سب سے پہلے انسان سے حدیث میں آتا ہے نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ جس کی نماز صحیح ہوگی اس کی برکت یہ ہوگی کہ باقی اعمال بھی صحیح ہوں گے، اور پھر وہ عمل نماز اس کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ تو آج فرصت کے لمحات ہیں، لاک ڈاؤن ہے، لوگ گھروں کے اندر محبوس ہیں، تو بھائی کوئی نماز کی کتابیں موجود ہیں، مسائل کی کتابیں موجود ہیں، تو نماز پر محنت کرو، گھر والوں کو بھی نماز سکھاؤ اور خود بھی اپنی نماز کو درست کرو۔ صحابہ کے اندر یہ فکر موجود تھی کہ صحابہ ایک دوسرے کو اپنا کلمہ بھی سناتے تھے، صحابہ ایک دوسرے سے دین کا مذاکرہ بھی کرتے تھے، اپنی نماز بھی ایک دوسرے کو دکھاتے تھے اور سکھاتے تھے کہ بھئی دیکھو میری نماز کیسی ہے۔ لیکن آج ہمارے اندر یہ فکر نہیں ہے کہ ہم جیسی پڑھ رہے ہیں بس پڑھ رہے ہیں، یہ فکر نہیں ہے کہ یہ نماز اس سے کہیں بہتر ہونی چاہیے، آج اس کی فکر موجود نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ بہت اچھا موقع ہے کہ اپنی نماز پر آدمی محنت کرے، اور کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ میں جیسی نماز پڑھ رہا ہوں بس مجھے نماز کی معراج حاصل ہو گئی، اس سے اونچی نماز ہو نہیں سکتی۔ یاد رکھیے کہ ایسا نہیں ہے۔ اصلاح جو ہے انسان کے اندر، اصلاح کا جو عمل ہے، وہ اصلاح کا عمل، درستی کا عمل اس کی موت تک چلتا رہتا ہے۔ اب وہ اصلاح چاہے نماز کی ہو، چاہے اس کی عادات کی ہو، چاہے اس کے اخلاق کی ہو، چاہے اس کے معاملات کی ہو، جس قسم کی بھی اصلاح ہے، کوئی آدمی اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے اس چیز میں معراج حاصل ہو گئی، اب اس کے بعد مجھے کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل ضرورت ہے۔ جیسے آج کل تراویح میں قرآن پاک حفاظ پڑھتے ہیں، تو خالی یہ نہیں کہ بس بہت سے ذہن ایسے ہوتے ہیں کہ بس پڑھ لیا، بس بوجھ اتر گیا، آج کا کام تو پورا ہو گیا، کل بھی کر لیں گے، تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، ایسا آدمی کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ اصل چیز یہ ہے کہ آج جو میں نے پڑھا ہے تو بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ کہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، کہاں میں نے اس کی تجوید میں کوئی غلطی کی ہے، کوئی عجلت باز کے ساتھ میں نے پڑھا ہے، قرآن کا حق مجھ سے ادا نہیں ہوا، کہاں آج مجھ سے یقیناً کوتاہی ہوتی ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے قرآن کا حق ادا کر دیا، یقیناً کوتاہی ہوتی ہے۔ اب اسے سوچ کر اگلی تراویح میں اس سے بہتر پڑھنا چاہیے، پھر اس سے بہتر پڑھنا چاہیے۔ یہ راستہ ترقی کا ہوتا ہے کہ آدمی اپنی خرابیوں کو سوچے، جب تو آگے ترقی کی راہ نکلتی ہے۔ اور اگر کوئی اپنی حالت پر مطمئن ہو کے بیٹھ جائے کہ نہیں میں تو عالم فاضل کامل مکمل، تو زندگی تو گزر جائے گی، لیکن یہ آدمی کبھی ترقی نہیں کر سکتا، کیونکہ جب تک آدمی اپنی خامیوں کو نہیں سوچتا،
اس وقت تک آگے ترقی کا راستہ نہیں کھلتا، اور سیکھتا آدمی غلطیوں سے ہی ہے۔ یہ نہیں کہ ہر کوئی آدمی غلطیوں سے مبرہ ہو، نہیں، غلطیاں موجود ہوتی ہیں، ہر آدمی کے اندر موجود ہوتی ہیں، اور غلطیوں سے ہی انسان سیکھتا ہے، اور غلطیوں سے ہی ترقی کا سفر شروع ہوتا ہے۔ تو غلطی کا ہونا کوئی معیوب نہیں ہے، لیکن بار بار وہ غلطی کرنا یہ بڑی حماقت کی بات ہے کہ ارے اس سے سیکھ کر آگے کی طرف چلنا چاہیے، نہ کہ وہیں منجمد ہو جائے۔ تو میں نے ایک مثال یہ عرض کی، جیسے نماز کی مثال عرض کی کہ جو آج ظہر کی نماز ہم نے پڑھی، اب عصر کی نماز ہماری اس سے بہتر ہونی چاہیے، مغرب کی اس سے بہتر ہونی چاہیے، اور کل کی اس سے بہتر ہونی چاہیے، اور اس طرح جب ہم کرتے رہیں گے، جب زندگی کا آخری دن ہوگا تو وہ نماز بھی ہماری زندگی کی سب سے بہترین نماز ہوگی۔ اور کیا بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی پر ہماری بخشش کر دے، اسی پر ہماری نجات ہو جائے۔ اسی طرح سے رمضان ہے، اللہ نے یہ رمضان ہمیں عطا کیا، بہت بڑی نیکی ہے، کتنا اجر و ثواب ہے، اس کی راتوں کا ثواب، اس کے دنوں کا ثواب، اس کی نمازوں کا ثواب، اس کے سجدوں کا ثواب، اس کے روزوں کا، اس کی تراویح کا ثواب ہی ثواب ہے۔ لیکن اسے قیمتی بنانا چاہیے، اسے وقت گزاری کا ذریعہ کبھی نہیں بنانا چاہیے کہ بس روزہ رکھ لیا، ہو گیا۔ ارے بھائی یہ دیکھو کہ اس کے انوار اور برکات بھی حاصل ہوئے یا نہیں ہوئے، اگر نہیں ہوئے تو کیوں نہیں ہوئے؟ ایک کھانا تو پکایا، کھانے کے اندر لذت کیوں نہیں آئی؟ کھانے کے اندر خوشبو پیدا کیوں نہیں ہوئی؟ کھانا تو بغیر خوشبو کے بھی کھا لیا جائے گا، بغیر لذت کے بھی کھا لیا جائے گا، لیکن اس میں لذت اور خوشبو بھی تو آنی چاہیے، وہ کیوں نہیں آئی؟ اگر نہیں آئی تو اگلی دفعہ آنی چاہیے، پھر اس سے اگلی دفعہ آنی چاہیے، اور وہ بڑھتی رہنی چاہیے، وہ کم نہیں ہونی چاہیے۔ یہی ہر عبادت کا تقاضا ہوتا ہے، معاملات کا، معاشرت کا، اخلاقیات کا، یہی تقاضا ہوتا ہے کہ وہ خوشبو گھٹنی نہیں چاہیے، وہ خوشبو بڑھنی چاہیے۔ تو اس لیے اپنی عبادات پر محنت کرنی چاہیے، اور نیکی اپنی ذات سے اور اپنے گھر والوں سے اس کا آغاز کرنا چاہیے۔ اور آج کل کے زمانے میں کتابی تعلیم کا جو سلسلہ ہے یہ گھر گھر ہونا چاہیے، اور بالخصوص حالات حاضرہ کا تقاضا کہ اس کرونا وائرس کی وبا ہے، ساری دنیا پریشان ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس کا گھر گھر تذکرہ ہونا چاہیے، اس کی تعلیم ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ کثرت سے استغفار ہونا چاہیے۔ اور یوں رمضان کے معمولات میں بھی آتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم رمضان میں روزے میں 4 چیزوں کی کثرت کرو، لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو، استغفار کی کثرت کرو، اللہ سے جنت کا سوال کرو، اور جہنم سے پناہ مانگو۔ 4 چیزوں کی کثرت کرو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو رمضان کا مہینہ ہے اور ہمیں 4 چیزوں کی کثرت کی تعلیم بھی کی گئی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، تو ہمیں اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور اپنے نبی کی تعلیمات کو بڑی محبت کے ساتھ سننا چاہیے، گھر گھر اس کا ذکر ہونا چاہیے۔ اس کی برکت سے انشاءاللہ یہ زحمت اور یہ ایک اللہ کی غصے اور ناراضگی کی جو صورت ہے یہ انشاءاللہ دور ہوگی، اور اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مقدس کی برکت سے، اور اللہ تعالیٰ ان روزے اور تراویح کی برکت سے اس وبا کو سارے عالم سے اللہ تعالیٰ دھو دے، اور اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنیة والهدى انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم انا نسألک الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللہم انا نسألک الصحة والعفة والأمان وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها
وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر لي وارحمني وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا واحفظ قلوبنا ونور قلوبنا ويسر أمورنا وحسن مرادنا وتمم تقصيرنا. اللهم نجنا مما نخاف يا حفي الألقاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم. آمين برحمتك يا رب.